اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب یسر لی اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ چند ایک دعاؤں کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور اللہ رب العزت سے یہی امید رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری رہنمائی فرمائیں گے اور ہمیں ہدایت کاملہ نصیب فرمائیں گے۔ فرماتے ہیں جس پر اللہ رب العزت احسان فرماتے ہیں اس کو جو ہے صحیح اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، اس کو ہدایت نصیب فرماتے ہیں، اور جس سے اللہ رب العزت دور ہو جائے اور جس سے اللہ رب العزت کا تعلق ختم ہو جائے اس سے دین کی محبت اور ہدایت کی روشنی چھین لیتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو اس دنیا میں جو آنے کا اس کا مقصد ہے اس کو پانے کے لیے اسے اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا معاملہ جوڑنے کے لیے اور اللہ رب العزت سے ہر وقت طلب کرنے کے لیے تبھی ممکن ہوگا کہ جب وہ اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کرے گا۔ اگر اس کا تعلق ہی نہیں بنا اور اللہ رب العزت سے اس کی کوئی ابھی جو ہے شناسائی ہی نہیں ہے تو پھر اللہ رب العزت سے وہ کیسے جو ہے وہ طلب کرے گا چیزیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے مسلم شریف میں اور ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم و بیش جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب انسان دنیا میں جو آیا ہے اگر وہ گناہ نہیں کرے گا تو اللہ رب العزت چاہیں گے کہ اس کی بجائے کوئی اور قوم آ جائے اور وہ گناہ کرے اور وہ مجھ سے معافی مانگے اور میں ان کو معاف کر دوں۔ اللہ رب العزت کو انسانوں کی غلطیاں معاف کرنا، انسانوں کے ساتھ جو ہے یہ چیز تو لگی ہوئی ہے کہ انسان نے غلطی کرنی ہے، انسان کوئی مبرہ نہیں ہے غلطیوں سے، یا انسان جو ہے غلطیاں کرنے میں جو ہے وہ اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈرتا بھی ہے اور پھر بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں اور اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ معاف کر فرما دیتے ہیں۔ اور اتنا یعنی ضروری ہے اللہ سے توبہ کرنا، استغفار کرنا، معافی مانگنا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر یہ مجھ سے معافی نہ مانگے تو میں چاہوں گا کہ یہ دنیا اس کی بجائے کوئی اور امت آ جائے، کوئی اور لوگ آ جائیں جو گناہ کریں اور پھر مجھ سے معافی مانگیں اور میں ان کو معاف کرتا جاؤں۔ تو کتنا بڑا اللہ رب العزت نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے جو ہے مایوس نہیں ہونا۔ مایوسی تو جو ہے انسان کی وہ جو ہے ابلیس کا عمل ہے، مایوس تو ابلیس ہوتا ہے۔ وہ تو ابلیس اس لیے مایوس ہوا کہ اسے پتہ ہے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو درماندہ درگاہ کر دیا، نکال دیا اس کو، اور اس پر لعنت جو ہے وہ برسانی شروع کر دی۔ اب اسے پتہ ہے کہ اس کا تو اللہ رب العزت کے پاس کوئی مقام نہیں ہے، وہ جتنے ہی لوگوں کو بہکا سکے، جتنے ہی لوگوں سے جو ہے جہنم بھر سکے، وہ اتنا ہی اس کا جو ہے داؤ چلے، وہ اتنا خوش ہوگا۔ تو اللہ رب العزت کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں
کہ دنیا میں جو بھی انسان آیا ہے وہ انسان جو ہے دنیا میں جو ہے ایسی زندگی گزارے کہ جب وہ میرے پاس واپس آئے تو پھر اس کو جو ہے ہر وقت جو ہے میں معافی دینے والا بن، اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا بن۔ وہ جب معافی مانگے گا، توبہ کر کے یہاں سے جائے گا تو اس کے سارے گناہ میں معاف کر دوں گا۔ تو جب اللہ رب العزت اتنے رحیم اور کریم ہیں تو پھر ہمیں جو ہے ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم بھی اللہ رب العزت کے ساتھ وہی معاملہ کریں۔ اب ہم اسلام کا نام تو لیتے ہیں، اسلام کوئی باتوں سے نہیں آتا، اسلام تو محنت مشقت سے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے سے آتا ہے۔ اسلام کو ماننے سے، اسلام پر عمل پیرا ہونے سے جو ہے اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں۔ جتنا آپ اللہ رب العزت کے حکموں کو مانیں گے اور حکموں سے جتنا اللہ رب العزت کے جو ہے نافرمانیوں سے دور رہیں گے، اتنے آپ اللہ رب العزت کے پسندیدہ ہوں گے۔ اللہ رب العزت یہی فرماتے ہیں کہ جس نے جو میرا نازل ہوا، میرا حکم جو نازل ہوا، اس حکم کو بجا لانے کے لیے جو تیار نہیں ہے، جو محنت نہیں کرتا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ، وہ تو کافر ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ کے کسی حکم کو جس کو اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ یہ کرنا ہے اور وہ نہیں کرتا، اور وہ پھر اس کا بظاہر اعلان کرتا ہے کہ میں اس حکم کو نہیں مانتا، تو وہ کفر میں چلا جائے گا۔ اگر وہ اللہ رب العزت کے جو احکام آئے ہیں اس کو ماننے میں یہ کہتا ہے کہ مجھ سے سستی ہو رہی ہے، مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، وہ ایمان ہے، مسلمان ہے، تو وہ گناہ گار ہے۔ لیکن جب وہ انکار کر دیتا ہے تو اس پر کفریہ پھر جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے۔ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ، ان کو تو اللہ رب العزت کافروں میں سمجھتے ہیں۔ قُلِ الَّذِينَ كَفَرُوا سَتَغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، کہہ دو ان کافروں کو کہ تم مغلوب ہوگے اور تم جو ہے جہنم کی طرف کھینچے جاؤ گے، تم جہنم کی طرف جو ہے لوٹائے جاؤ گے، اور جہنم سخت ترین جگہ ہے اللہ رب العزت کی۔ اللہ رب العزت سے بغاوت کرنا، اللہ رب العزت کے حکموں کو نہ ماننا، یہ اللہ رب العزت کے ساتھ بہت بڑی جو ہے انسان کی غلطی ہے۔ اس سے جتنا ہو سکے درگزر کرے۔ دنیا میں چند دن کی زندگی ہے، اس وقت دیکھیں دنیا کی زندگی میں ہر طرف جو ہے افراتفری ہے، تباہی پھیلی ہوئی ہے، جنگوں کا جو ہے بازار گرم ہے۔ امریکہ دھمکی دے رہا ہے ایران کو، ایران دے رہا ہے امریکہ کو، ونزویلا کے وزیر اعظم کو اس نے اٹھا کے اپنے قیدوں میں کر لیا ہے۔ تو جو چاہ رہا ہے وہ دور جو فرعون کے زمانے کا تھا، نمرود کے زمانے کا تھا، وہ دور جو ہے دوبارہ اللہ رب العزت دکھا رہے ہیں۔ اور جب اللہ رب العزت یہ اس لیے دکھا رہے ہیں کہ ان کا جو وجود ہے وہ بودا ہے، ان کے وجود کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ جب اللہ رب العزت چاہیں گے تو ان کو مچھروں کے پر کی برابر بھی ان کی اہمیت نہیں ہے، کسی کو مچھر سے ہلاک کر دیں گے، کسی کو آواز کی زیادتی سے ہلاک کر دیں گے، کسی کو زلزلہ آ کے ہلاک کر دیں گے، کسی کو پانی سے ہلاک کر، یہ اللہ رب العزت کی فوجی ہے۔ اور پیچھے ایسے ہوتا آیا ہے۔ فرعون کو پتہ تھا کہ وہ پانی میں غرق ہوگا، نمرود کو پتہ تھا کہ وہ مچھر سے مرے گا، شداد کو پتہ تھا کہ وہ جس نے اپنا محل بنایا خود اور اسی میں جاتے ہوئے ایک دن نصیب نہیں ہوا اس محل میں گزارنے کا۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرتیں ہیں، اور جو اللہ رب العزت کے لیے اللہ رب العزت کے لیے اپنے آپ کو لیے پھرتے ہیں اور دوسری جگہوں پہ جاتے ہیں، دنیا میں اللہ رب العزت کی بڑائی کو بیان کرتے ہیں، وہ لوگوں اپنے آپ کو سنوار لو، اپنے آپ کو بنا لو، اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی جو ہے
اطاعت میں لے آؤ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں لے آؤ اور زندگی گزارو جیسے صحابہ کرام نے زندگی گزاری، تب تم کامیاب ہوگے۔ تو اس طرح کی زندگی جو ہے وہ کامیابیوں والی ہے۔ تو یہ دنیا میں ابھی بھی اس کی کچھ محنت ہو رہی ہے، جو لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ کس میں خیر ہے اور کس میں برائی ہے۔ خیر اس میں ہے جو اللہ کا نام لیا جائے، اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کی جائے، اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے، اور برائی اس میں ہے جو اللہ رب العزت کو چھوڑ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے احکامات کو، ان کی اتباع کو چھوڑ کر، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ کرام کی زندگی تھی ان کو ترک کر کے پھر کامیابی نصیب نہیں ملتی۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدُوا فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ رب کیا فرما رہے ہیں؟ اگر تم چاہتے ہو کہ تم بھی ان کی طرح ہو جاؤ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرح، اگر ایسا ایمان لاؤ گے تو پھر تم جو ہے وہ ہدایت پاؤ گے، ورنہ بہک جاؤ گے، اور جو بہکے گا اس کے لیے اللہ رب العزت کا سخت عذاب ہے۔ اور جو اللہ رب العزت سے مدد مانگے گا، جو اللہ رب العزت والا ہوگا، اس کو اللہ رب العزت کی مدد ہی کافی ہے۔ تو اب اپنے آپ کو جس جگہ پہ ہیں سوچیں کہ کیا ہماری زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزر رہی ہے یا نافرمانیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ رب العزت کے ذکر کو بہت عام کر دو، درود شریف اکثر پڑھو، زیادہ پڑھو، ہر وقت پڑھو، استغفار زیادہ کرو، اللہ رب العزت کے قرب حاصل کرو، تو اللہ رب العزت سے آپ کی جو ہے دنیاوی تکلیفیں اور آسمانوں پر جو آپ کے فیصلے ہیں اچھے جائیں گے، اور آسمانوں سے نیچے جو اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلے ہو کر آئیں گے وہ بھی آپ کے لیے بہتر ہوں گے۔ تو یہ زندگی اچھی ہے یا یہ جس میں نافرمانیاں ہوں اور اللہ رب العزت کی ناراضگی ہو؟ تو بھائی اس بات کو مانو، جتنا بھی تھوڑا سی بات کی ہے اسی میں اللہ رب العزت برکت ڈالے، اور ہم لوگوں کو، سمجھنے والوں کو، جن پر یہ بات پہنچی ہے ان کو بھی اللہ رب العزت جو ہے اپنے جو ہے حساب میں اللہ رب العزت ان کو حصار میں لے لے اور ان کو معافی فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاکم اللہ۔